ایک ایسی خبر جو ابھی تک سرکاری طور پر سامنے نہیں آئی، جس کی نہ تو پاکستان نے تصدیق کی ہے اور نہ ترکی نے، مگر اگر یہ خبر صحیح نکلی تو اس کا مطلب ہے کہ جنوبی ایشیا کی طاقت کا توازن اچانک سے پلٹ جائے گا۔ دشمن کے کسی بھی مضبوط سے مضبوط ایئر بیس پر کوئی ایسا حملہ ہو جو اتنی تباہی مچا دے جتنا صرف ایک چھوٹے ایٹم بم سے ممکن ہے، لیکن وہ حملہ ایٹمی ہوگا نہیں، وہ کنونشنل ہوگا، وہ ہوگا پاکستان کے میزائلوں کا نیا اور خوفناک روپ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس مہلک اور ممکنہ انقلاب کی، بات کریں گے غضب کے وار ہیڈز کی، شاہین اور بابر میزائلوں کی، اور اس بدلتی ہوئی ایکویشن کی جو آپ کو حیران کر دے گی۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ دنیا بھر کی دفاعی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پر گزشتہ چند دنوں سے ایک خبر آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان ترکی سے ایک ایسا خوفناک وار ہیڈ خریدنے جا رہا ہے یا اسے اپنے میزائلوں میں فٹ کرنے پر کام کر رہا ہے، جس کا نام ہے غضب۔ ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان ترکی کے تیار کردہ 970 کلو گرام وزنی غضب وار ہیڈز کو اپنے شاہین اور بابر میزائلوں میں شامل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس خطے میں روایتی جنگ کی تعریف ہی بدل جائے گی۔ یہ غضب ہے کیا چیز؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کے ڈیزائن اور طاقت کو سمجھنا ہوگا۔ غضب کو ترکی کے وزارت قومی دفاع کے تحقیقی مرکز نے تیار کیا ہے اور اسے پچھلے سال 2025 میں استنبول میں ہونے والی دفاعی نمائش IDEF میں پہلی بار دکھایا گیا۔ یہ کوئی عام بم نہیں ہے، یہ ایک تھرموبارک اور فریگمنٹیشن وار ہیڈ ہے۔ تھرموبارک کا مطلب ہے کہ یہ دھماکہ کرنے کے لیے ارد گرد کی آکسیجن کو استعمال کرتا ہے، جس سے ایک زبردست دباؤ کی لہر پیدا ہوتی ہے جو بند جگہوں، سرنگوں اور بنکرز میں گھس کر تباہی مچا سکتی ہے۔ اور فریگمنٹیشن کا مطلب ہے کہ دھماکے کے وقت یہ تقریباً 10,000 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بکھر کر ایک وسیع رقبے کو چھنی کر دیتا ہے۔ اب ذرا اس کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ ترک حکام کا دعویٰ ہے کہ غضب امریکہ کے 2,000 پاؤنڈ وزنی عام بم سے 3 سے 4 گنا زیادہ تباہ کن ہے۔ یہ 970 کلو گرام وزنی وار ہیڈ جب پھٹتا ہے تو اس کے ٹکڑے فی مربع میٹر 10 سے زیادہ کی ڈینسٹی سے بکھرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کسی ایئر بیس پر گرتا ہے تو رن وے، ہینگرز، طیارے، ریڈارز، ایندھن کے ڈیپو سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے۔ اس کا اثر 300 میٹر کے دائرے میں ہو سکتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو عام کنونشنل ہتھیاروں میں نہیں دیکھی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اس کی ضرورت کیوں ہے؟ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کا مرکز ہے کل اسپیکٹرم ڈیٹرنس۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار تو ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ روایتی جنگ میں بھی وہ اتنا طاقتور ہو کہ دشمن حملے کی جرت نہ کر سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کے پاس روایتی ہتھیاروں کی تعداد پاکستان سے کئی زیادہ ہے۔ پاکستان اس فرق کو ختم کرنے کے لیے کوالٹی پر انحصار کرتا ہے۔ پاکستان کے پاس بھی بہترین میزائل ہیں، شاہین سیریز کے بیلسٹک میزائل اور بابر سیریز کی کروز میزائل۔ یہ میزائل بھارت کے کسی بھی حصے تک پہنچ سکتے ہیں۔ شاہین 3 میزائل کی رینج تو 2,750 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے، لیکن ان میزائلوں میں جو روایتی وار ہیڈ لگتے ہیں ان کی تباہ کاری کی صلاحیت محدود ہے۔ اگر انہی میزائلوں میں یہ غضب وار ہیڈ لگ جائے تو کیا ہوگا؟ شاہین میزائل کے ذریعے اگر یہ وار ہیڈ بھارت کی گہرائی میں کسی بھی اسٹریٹجک مقام تک پہنچایا جائے تو وہاں صرف ایک دھماکہ نہیں ہوگا بلکہ ایک زلزلہ آ جائے گا۔ بابر کروز میزائل جو کم بلندی پر پرواز کرتا ہے اور ریڈار کو چکمہ دیتا ہے، اگر وہ غضب لے کر کسی ایئر بیس پر حملہ کرے تو وہاں موجود درجنوں طیاروں کو ایک ہی وار میں تباہ کر سکتا ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو روایتی جنگ کی شکل بدل سکتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ حملہ ایٹمی حد سے نیچے رہ کر بھی ایٹم جیسی تباہی مچا سکتا ہے۔ پاکستان کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ دشمن کو روایتی حملے کی جرت ہی نہ ہونے دے، اور اگر وہ کرے تو اس کا ایسا جواب دیا جائے کہ وہ باز رہے۔ غضب بالکل یہی کام کر سکتا ہے۔ یہ بھارت کے ان فضائی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے جو پاکستان کی سرحد کے قریب ہیں۔ ان اڈوں کو تباہ کر کے بھارت کی فضائیہ کی طاقت کو اس کی سرحد سے دور دھکیلا جا سکتا ہے۔ یہاں ترکی کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعلقات حالیہ برسوں میں بے حد مضبوط ہوئے ہیں۔
ترکی پاکستان کو بے رفتار TB2 طیارے فراہم کر چکا ہے۔ دونوں ممالک مل کر میلگم منصوبے کے تحت جنگی جہاز بنا رہے ہیں۔ فضائیہ کے لیے گوگدوان اور بوزدوان میزائلوں پر بھی تعاون ہو رہا ہے۔ یہ تعلقات اب اتنی مضبوطی پر پہنچ چکی ہیں کہ اگر پاکستان غضب جیسے جدید ترین ہتھیار کی تکنیک حاصل کرنا چاہے تو ترکی اسے دینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرے گا۔ ترکی خود بھی امریکہ کی پابندیوں کے بعد اپنی دفاعی صنعت کو خود کفیل بنا رہا ہے اور اسے پاکستان جیسا مضبوط اتحادی چاہیے۔ مگر یہاں کچھ لوگ سوال کریں گے کہ کیا یہ خبر سچ ہے؟ فی الحال نہ پاکستان نے اس کی تصدیق کی ہے نہ ترکی نے۔ یہ خبر ایک غیر مصدقہ رپورٹ پر مبنی ہے، لیکن دفاعی تجزیہ کار اسے محض افواہ نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی کی منتقلی ممکن ہے اور دونوں ممالک کے مفادات اس میں ملتے ہیں۔ پاکستان کو اس ٹیکنالوجی کی اشد ضرورت ہے اور ترکی کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، اس لیے امکان ہے کہ اس پر کام جاری ہو۔ تکنیکی طور پر بھی یہ کام مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ غضب اصل میں ایک بم ہے جو طیارے سے گرایا جاتا ہے۔ اسے میزائل میں فٹ کرنے کے لیے اس کے ڈھانچے میں تبدیلی کرنی ہوگی تاکہ یہ میزائل کی تیز رفتار پرواز، فضا میں داخلے کی گرمی اور رہنمائی کے نظام کو برداشت کر سکے۔ اس کے لیے نئے تجربات اور ڈیزائن کی ضرورت ہوگی جس میں کئی سال لگ سکتے ہیں، لیکن پاکستان اور ترکی کے پاس اس کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے خطے پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ بھارت کو اپنی فضائیہ کے تحفظ کے نئے انتظامات کرنے ہوں گے۔ اسے اپنے S-400 جیسے فضائی دفاعی نظام کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ اسے اپنے رن وے کی مرمت کے فوری انتظامات کرنے ہوں گے، کیونکہ غضب سے رن وے اس قدر تباہ ہو سکتا ہے کہ اسے بحال کرنے میں کافی دن لگ جائیں۔ جنگ کے دوران یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کو بھی چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ وار ہیڈز مہنگے ہیں۔ ایک جدید بم یا میزائل کی قیمت $1.5 سے $2 لاکھ سے لے کر $5 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو ان کی بڑی تعداد خریدنے کے لیے بھاری رقم درکار ہوگی۔ امریکہ ترکی پر دباؤ بھی ڈال سکتا ہے کہ وہ یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو نہ دے، جیسا کہ ماضی میں ہیلی کاپٹروں کے معاملے میں ہوا تھا۔ لیکن سب سے بڑی بات جو آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر بھی طے ہوتا ہے۔ اگر بھارت کو یقین ہو جائے کہ پاکستان کے پاس ایسی طاقت ہے جو اس کے فضائی اڈوں کو مٹا سکتی ہے تو وہ کسی بھی مہم جوئی سے پہلے سوچے گا۔ یہ نفسیاتی اثر غضب کی اصل طاقت ہے۔ آخر میں آپ سے کہوں گا کہ اس خبر پر نظر رکھیں۔ یہ خاموش طوفان جلد یا بدیر ظاہر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو مستقبل میں ایسی ہی اہم ویڈیوز ملتی رہیں۔ نیز نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کو غضب جیسے جدید ہتھیار اپنی دفاعی حکمت عملی کا حصہ بنانے چاہیے یا نہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔